ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ فعل ماضی کی گردان پڑھ لی تھی نا، اس میں ضمائر جو ہیں وہ پڑھ لیے تھے. صحیح. اب ایک اور سوال رہ گیا تھا شہریار صاحب کا. شہریار صاحب کا تھا نا، زارا زارابت وغیرہ والا کوئی. کیا ان کی ضمیر ہمیشہ فاعل بنے گی؟ تو میں نے بتایا تھا 12 صیغے جو ہیں، پہلا اور چوتھا صیغہ، اس کے علاوہ جو صیغے ہیں ان کی ضمیر ہی فاعل بنے گی. ٹھیک. پھر رہ گیا تھا زارابا اور زارابت والا مسئلہ. ایسے جی تو ماضی کے کل کتنے صیغے؟ 14 ہیں. پہلا اور چوتھے صیغے کے علاوہ کس چیز کو فاعل بنائیں گے وہاں پہ؟ ضمیر بارز کو. ضمیر بارز کیا ہوتا ہے محمد خان صاحب؟ کیا مطلب تھا بارز کا؟ معین ارشد صاحب، مستتر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ بارز میننگ جو نظر آئے، بارز میننگ ظاہر. شہریار صاحب الٹا لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیں. مستتر کا مطلب ہے چھپی ہوئی جو نظر نہ آئے. انہیں کہیں گے مستتر. اب مسئلہ رہ گیا تھا زارابا اور زارابت کا. پہلے تو ضمیر بتا دیں ان کے اندر کون سی ہوتی ہے. زارابا کے اندر کاشف صاحب ضمیر کون سی ہے؟ زارابا کے اندر ہوا، اور زارابت میں زارابت میں ہے یا ضمیر. اب رہ گیا تھا یہ سوال کہ یہ جو لفظ ہے نا، پہلا اور چوتھا صیغہ، ان میں کبھی ضمیر نکال کر کے اسی کو فاعل بنایا جاتا ہے، اور کبھی ان میں سے ضمیر کو نہیں نکالا جاتا. اس کے اندر 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان 2 صیغوں میں ماضی کے یہ 2 صیغے ہیں، یا اسی طرح مضارع کے جو 2 صیغے ہوں گے، ان کے اندر کبھی تو ضمیر کو نکالا جاتا ہے اور کبھی ضمیر کو نہیں نکالا جاتا. صحیح ہے، 2 آپشن آ گئے. کبھی ضمیر فاعل بنے گی، کبھی ضمیر کو یہاں ہم فاعل نہیں بنائیں گے. اچھا، ایک ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا، دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس میں ظاہر. ظاہر جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ اس میں ظاہر یہ کسی پیج پہ نہیں ہے. میں نے نوید صاحب بتایا کئی بار کہ ابھی میں آپ کو ویسے بیسک چیزیں بتا رہا ہوں، کسی پیج پہ نہیں ہے. یہ جب پیج شروع ہوگا نا تو میں کتاب سامنے کر دوں گا آپ کے. کتاب کے لیے، پیج کے لیے مطمئن رہا کریں، اس کی ٹینشن نہ لیا کریں. اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جو وہ ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ہے. دیکھا نا، گڑبڑ ہو گئی نا. وہ ہوتی ہے ضمیر بارز، اور اس میں ظاہر ہوتا ہے جو ضمیر کے علاوہ اسم ہے. ضمیر کے علاوہ جو اسم ہے وہ اس میں ظاہر ہے. میں نے لکھوایا تھا زید، یہ اس میں ظاہر ہے. صحیح ہے. عمر، بکر، یہ سارے اس میں ظاہر ہیں.
ایک تو ضمیر کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک مستتر ایک بارز. دوسرا اسم ہوتا ہے جو اسم ظاہر کہلاتا ہے. اسی وجہ سے نا نحویوں نے اس کو اسم ظاہر کا نام دیا ہے، اور ادھر ضمیر بارز کا ہے، ضمیر ظاہر نہیں، نام الگ کیا ہے تاکہ عرفان صاحب کو، شہریار صاحب کو پھر وہ معاملہ خلط ملط نہ ہوتا رہے، وہ زید کو بارز نہ کہتے رہیں، یا اسی طرح ضمیروں کو وہ ظاہر نہ کہتے رہیں. تو ضمیریں بارز کہلائیں گی 12 صیغوں کی، اور ضمیروں کے علاوہ جب کوئی بھی اسم ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے اسم ظاہر. اسم ظاہر. اب دو آپشن، کبھی ضمیر نکلتی ہے کبھی ضمیر نہیں نکالتے. دیکھیں بالفرض جملہ میں لکھتا ہوں زیدن ضرب. یہ تراکیب آپ نے کرنی ہے، نحو سے مقصود ہمارا یہ ترکیبیں ہیں. زید ترکیب میں کیا بنے گا؟ امین کاملے صاحب. معین صاحب. زید کیا بنے گا؟ مبتدا. جملے کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ اسم سے یا فعل سے؟ اسم سے ہوئی ہے نا، تو جملہ کون سا بنانا پڑے گا؟ جی عرفان عالم سے. جملہ کون سا ہوگا؟ اسمی ہوگا. زیدن کو آپ نے بنایا مبتدا، ضربہ کو کریں حل. ضربہ کیا ہے؟ اسم فعل. کیا ہے؟ فعل. فعل ہے تو صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب. صیغہ واحد مذکر غائب. اور اس میں کون سی ضمیر ہے فاعل؟ ہوا. ہوا ضمیر فاعل. پھر فعل اور فاعل مل کر کیا بنے؟ کاشف سے. مفعول نہیں 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 نہیں، مفعول نہیں بنتے. مفعول فعل کے بعد ہوتا ہے. اب تو ہم نے فعل اور فاعل کو بھی جوڑ کے کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں. جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنا. پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ خبر. یہ آپ شروع میں ترکیبیں نوٹ کریں، جو نہیں کر رہا اس کو نہیں آنی، بس سیدھی سی بات ہے. پھر مبتدا اور خبر مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. صحیح ہے. جملہ اسمیہ. اس میں ہم نے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر کو نکالا ہے. جملہ فعلیہ اس لیے نہیں بنانا کہ زید جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے؟ کاشف صاحب پہلے یہ بتائیں. جی کاشف صاحب پہلے جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن بتائیں. جلدی کریں جلدی، باقی نہ لکھیں نا، ابھی ان کی کنفیوژن دور ہو لے. جی کاشف صاحب. جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن. بھول بھی گئے؟ نوٹ بھی نہیں کیا نا. جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو. تو جملے کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے زید، زیدن ضربہ. زیدن اسم ہے، تو جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے جملہ؟ جملہ اسمیہ.
فائل زید کو نہیں بنا سکتے. میں نے اگلے دن قاعدہ لکھوایا تھا کہ فائل جو ہوتا ہے وہ فعل کے بعد ہوتا ہے. نوٹ کر لیں پھر. تو زید کو ہم فائل نہیں کر سکتے, وہ تو فعل کے بعد ہوا کرتا ہے. اب دوسری مثال دیکھیں, اس کا الٹ کرتے ہیں. ضرب زیدن. اب ضرب بن گیا فعل. اب ہم یہاں پہ زیدن کو فاعل بنائیں گے. کس کو فاعل بنایا ہے؟ زیدن کو. فعل فاعل مل کر کون سا جملہ بنیں گے شہریار صاحب؟ جی وہ کیا نام ہے کاشف صاحب, فعل اور فاعل مل کے یہاں کیا بنے گا, کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. اب آپ نے تھوڑا فرق دیکھا. پہلے جملے میں ہم نے ہوا ضمیر کو فاعل بنایا ہے, یہاں ہم ہوا ضمیر کو فاعل نہیں بنا رہے بلکہ زید کو فاعل بنا رہے ہیں. فرق تو نوٹ کیا نا آپ نے. اب یہ فرق کیوں آتا ہے؟ اس کے لیے قلموں کی کیپ اتار لیں اور کاغذ پہ ہاتھ رکھ لیں. کیا کرنا ہے بابر صاحب؟ کاغذ پہ ہاتھ رکھنا ہے, قلم کو تیار کرنا ہے, ایک جملہ لکھنا ہے. اس جملے کی یہ تاثیر ہوگی کہ آپ کو یہ چیز ہمیشہ کے لیے پتہ چل جائے گی. تو وہ پر تاثیر جملہ یہ ہے کہ اس پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد, پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد اگر کوئی مرفوع اسم ظاہر آ جائے, لکھیں جلدی کریں, پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد اگر کوئی مرفوع اسم آ جائے تو اسی کو فاعل بنائیں گے. اگر مرفوع اسم نہیں آ رہا تو پھر ہم ضمیر کو فاعل بنا لیں گے. پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد اگر مرفوع اسم آ جائے تو اسی کو فاعل بنائیں گے. اگر مرفوع اسم نہ آئے تو پھر ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے. اب آپ یہ تاریخ نوٹ کر لیں, دن آپ کا یادگار ہے. اس کے بعد چھٹیاں عید الاضحیٰ کی ہونے والی ہیں, دن تو یاد رہے گا نا. جملہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے اور آپ 34 افراد موجود ہیں. یہ صرف اور صرف 5 سے 6 افراد کو یاد ہوگا اور بعد میں سب یہی غلطیاں کریں گے. یہ اتنی بیسک چیز ہے, اتنا امپورٹنٹ یہ قاعدہ ہے کہ یہ آپ کو اس سے روزانہ واسطہ پڑے گا اور یہ روزانہ آپ بھولے ہوں گے. قاعدہ سمجھ آ گیا محمد خان صاحب, لیث صاحب؟ کیوں جی, بابر نوید صاحب, نوید اختر صاحب, نوید کئی سارے ہیں نا. بابر نوید صاحب بھی ہیں, نوید اختر صاحب بھی ہیں, اور بھی شاید تھے کوئی. سمجھ آ گیا. اب پہلے جملے میں آپ دیکھیں تو وہاں کیا ہے جی, زیدن ضربا. ضربا کے بعد ہم نے نظر دوڑائی, دور تک ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا, بالکل وائٹ بورڈ تھا, آگے سب خالی. چلیں, ہم نے کہا جملے کو یہیں سٹاپ کریں, ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں. اور دوسرے جملے میں کیا ہوا ہے؟
وہاں ضرب زیدوں نے، ضرب کے بعد ہم نے دیکھا زید مرفوع تھا، لہٰذا ہم نے اسی کو بنا لیا۔ اچھا اب ایک اور مثال ہم کرتے ہیں۔ یہ مثال ہم نے پہلے بھی کی تھی، لیکن آج اس قاعدے کے حساب سے بھی آپ اس کو سمجھیں۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب معنی بیان کرتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ مثال کو۔ اب دیکھ رہے ہیں ضرب کیا بنے گا؟ فعل، اور لفظ اللہ کیا بنے گا؟ اس ضرب کے اندر ہم نے ہوا ضمیر نکالنی ہے یا نہیں نکالنی؟ کیوں عرفان عالم صاحب؟ یہ قاعدہ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ میرا خیال ابھی کئی وہیں پہ اٹکے ہوں گے۔ محمد لہ صاحب، محمد خان صاحب، کاشف صاحب، انعام اللہ صاحب، قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا پہلے چوتھے صیغے کے بارے میں؟ یا یہ بھی سمجھ نہیں آیا پہلا چوتھا صیغہ ہوتا کیا ہے؟ چلیں جی اب یہ بھی دیکھنا جی۔ حسین قداخی صاحب کیا نام ہے؟ پہلا اور چوتھا صیغہ جو میں بار بار کہہ رہا تھا، اس سے کیا چیز مراد تھی؟ محمد طاہا مومن صاحب، یہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے کون سا صیغہ مراد ہے؟ اس کا اردو میں نام لکھے نا، جمع مذکر حاضر یا کیا چیز تھی؟ دیکھا اب سارے رپیٹ والے آ رہے ہیں نا۔ ذوالفقار صاحب، معین صاحب، 3-4 مرتبہ میں نے رپیٹ کروا کے لکھوانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ تو میرے بس میں نہیں ہے نا، کانوں تک اختیار ہے، وہاں تک تو اپنی آواز پہنچا دیتا ہوں۔ کیوں فخر اللہ صاحب؟ تو پہلے صیغے سے مراد ہماری ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور چوتھے صیغے سے کیا مراد ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو قاعدہ یہ اوپر کس نے لکھا تھا وہ دوبارہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ سید ظفر صاحب نے لکھا تھا اسے پہلے اور چوتھا صیغہ کا، کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد اگر مرفوع اس میں ظاہر آ جائے تو اسی کو فاعل بنائیں گے۔ عرفان عالم صاحب، ابھی میں نے آپ سے سننا ہے، آپ کا میں مائک ہی آن کروں گا، کام نہیں بن رہا ویسے۔ پہلا اور چوتھا صیغہ، اس کے بعد اگر مرفوع اس میں ظاہر آ جائے تو اسے کیا بنائیں گے؟ فاعل۔ اور اگر مرفوع اسم نہ آ رہا ہو تو پھر ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ اب یہ پوری علم و نحو کے اندر یہ ضابطہ نہیں ہے، اور یہ ضابطہ ہمیں روزانہ اس کی ضرورت ہے۔ طارق صاحب قاعدہ نوٹ کر لیا؟ وقاص عالم اسلم صاحب لکھ لیا؟ دیکھیں نا، ایک ایک کو جھنجھوڑے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کئی سوئے ہوئے تھے۔ میں تو اگلی مثالوں پہ چلا گیا، مجھے خیال آیا ابھی کئی راستے میں اتر گئی تھی سواریاں۔ ضرب اللہ، عرفان عالم صاحب بتائیں گے اس ضربہ کے اندر ہم نے ہوا ضمیر نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی؟ صرف عرفان عالم صاحب بتائیں گے۔ ضرب اللہ مثلا میں ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ نکالنی ہے۔ دیکھیں عرفان عالم صاحب، آپ نے قاعدہ کیا نوٹ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں عرفان صاحب، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اب کوئی نہیں بولے، بس عرفان صاحب کو ٹائپ کرنے دیں۔ جی عرفان صاحب، لفظ اللہ جو ہے یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ اور مرفوع کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں؟ مرفوع کیا چیز ہے؟ کیا مطلب ہے مرفوع کا؟
جی عرفان صاحب بتائیں گے. سید ظفر صاحب آپ نقل لگواتے ہیں پھر. نہیں بھول گیا یہی مسئلہ بنا. میں بھی کہہ رہا تھا کہ بات تو ایسی نہیں تھی کہ عرفان صاحب نہ سمجھ سکیں. مرفوع لکھا ہوا ہے آپ نے کہیں کسی پیج پہ عرفان سے؟ مرفوع کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی پیج پہ لکھا ہے اس کی ڈیٹیل کو؟ عمران ضیاء سے بھی ابھی سمجھ آ جائے گی. ابھی تو میں نے قاعدہ نوٹ کروایا ہے نا. ابھی ذہن سے بالا تر سے نیچے آ جائے گی. زیر زمین اس کو لائیں گے اب ہم. دیکھنا ہے عرفان سے. اب دیکھ لیں آپ کی کاپیوں پہ یہ قاعدہ نہیں ملے گا. جلدی کریں. آپ نے مرفوع کا میننگ بتانا ہے. کوئی اتنے زیادہ نوٹس تو نہیں بنے ہوں گے. 5 پیج بن گئے ہوں گے نا. چند کلاسیں ہی ہوئی ہیں. جلدی سے آپ نے تلاش کر کے مرفوع کا مطلب سمجھانا ہے. جلدی کریں تلاش کریں. سید صاحب کے لکھتے ہیں جس کے جی عرفان صاحب جلدی تلاش کریں. میں عرفان صاحب سے پوچھتا ہوں. لکھتے سارے ہیں تو عرفان صاحب کو کیسے یاد ہوگا پھر؟ تو عرفان صاحب جس اسم کے اینڈ پہ پیش آ جائے پیش کو رفع کہتے ہیں تو رفع والے اسم کو مرفوع کہیں گے. صحیح ہے. ویسے آئینہ نویز صاحب کو چاہیے, محمد خان صاحب کو, یہ ساری کلاس والے جو ہیں نا محمد عرفان عالم صاحب کو میسج کریں الگ الگ گروپ میں, نہیں الگ الگ. عرفان صاحب پیش کا مطلب ہوتا ہے رفع. جس لفظ پہ پیش آ جائے اس کو مرفوع کہتے ہیں. جب آئیں گے نا 100 کے قریب میسیجز تو بس عرفان صاحب کو یاد ہو جائے گا. یا سید ظفر صاحب آپ ایسا کریں نا, ان کے گلی میں چلے جائیں اور وہاں دروازے پہ دستک دیں, پھر چھپ جائیں, بھاگ جائیں. بچپن میں کرتے تھے نا, بچے کی کرتے ہیں, دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. گھر والے باہر نکلتے ہیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, تو بچے تنگ کرتے ہیں. تو سید ظفر صاحب آپ جائیں ان کے دروازے پہ دستک دیں پھر بھاگ جائیں, چھپ جائیں. پھر اگلے دن جائیں, پھر اگلی بار جائیں, پھر دروازہ بجائیں اور جب یہ باہر نکلنے لگے تو چھپ جائیں. پھر جب پکڑے جائیں نا تو پھر بس کہنا میں تو وہ بات کہنے آیا تھا کہ جس لفظ پہ پیش آ جائے نا اس کو وہ رفع ہوتا ہے. جس لفظ پہ رفع آ جائے اس کو مرفوع کہتے ہیں. بھائی اتنی سی بات کرنی تھی میں نے. باقی ویسے آپ کو تنگ کیا اس پہ معذرت. پکڑے گئے تو مار نہیں نہ پڑے گی یہ کہیں گے. میں نے یہ بات کہنی تھی بس, اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. پھر معافی مانگ لیں گے نا. محمد عالم عرفان عالم صاحب کو لکھا کہ نہیں لکھا؟ ابھی تو مسئلہ آپ کے نصب کا بھی ہے, مسئلہ آپ کے جر کا بھی ہے, وہ بھی مجھے سمجھ آ گیا. مسئلہ آپ کو کسرے کا بھی ہے, مسئلہ آپ کو فتح کا بھی ہے, چونکہ یہ چیزیں آپ نے نوٹ نہیں کی. چلیں آپ لوگوں کے سامنے مثال آ گئی, جو نوٹ نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں آئے گا. کیوں نوید اختر صاحب, ریحان بیگ صاحب, رزلٹ نکال لیا آپ نے, لہذا کوئی سیکھنا چاہتے ہو آئندہ سے نوٹ بناؤ. رزلٹ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ اور مثالیں دیکھتے ہیں جی ہم. اب ہم اس بات کو ذہن سے بالا تر ہونے سے ہم اس کو اب کیا کہیں, زیر زمین لے آتے ہیں, زیر سمجھ لے آتے ہیں. مثالیں اور میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. جالاسا بکرون. بتائیں جالاسا کے اندر ضمیر نکالیں گے کہ نہیں؟ جالاسا فعل ہے. محمد عمران ضیاء صاحب, جالاسا کے اندر ضمیر نکالنی ہے کہ نہیں؟ عمران ضیاء صاحب بتائیں گے. 2 رپلائی آئے نہیں, تیسرے بھی نہیں. اور عمران صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں کہتے؟ عمران ضیاء صاحب جو ہیں
عمران ضیاء صاحب، جالاسا کے اندر ضمیر ہم نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ نہیں پتا؟ عمران صاحب آپ مجھے قاعدہ لکھ کے جلدی جلدی ٹائپ کریں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جالاسا ہے یہ فعل ہے کہ نہیں ہے؟ عمران ضیاء صاحب کی کنفیوژن دور ہونے دیں جی۔ جی عمران ضیاء صاحب، جالاسا فعل ہے یا نہیں ہے؟ جالاسا کو کلیئر کریں پہلے۔ جالاسا کا میننگ ہوتا ہے بیٹھنا، بیٹھا تھا بکر، فعلا کی طرح ہے نا، تو کیا ہوگا؟ فعل ہے۔ اچھا اب بکرن جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ جلدی کریں عمران صاحب، آپ کے ایک میسج پہ 36 لوگ بیٹھے ہیں منتظر۔ بکرن اسم اس میں ظاہر ہے، لیں جی اس میں ظاہر ہو گیا۔ اب یہ اس میں ظاہر ہے، یہ مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ جی جی کون سے کن سے پوچھ رہا تھا؟ عمران ضیاء صاحب کا کیا رپلائی آتا ہے؟ عمران صاحب کا پہلے آنے دیں پھر آپ اپنے سینڈ کر دینا، پہلے ان کی ہم بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بکرون مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ ایتھے کنفیوژن ہوئی پئی ہے نا، رولا ایتھے بنے ہیں۔ ابھی میں نے عرفان عالم صاحب کو بتایا کہ مرفوع کا میننگ کیا ہوتا ہے، سید ظفر صاحب ان کی کنڈی بجاتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، 100 میسیجز ہم نے وہ عرفان عالم صاحب کو کروا دیے۔ کیا میسیجز آئے تھے عرفان عالم صاحب آپ کو کنڈی بجا کر کے؟ سید ظفر صاحب نے آپ کو کیا چیز سمجھائی، مرفوع کیا چیز ہوتا ہے عرفان عالم صاحب؟ جی عرفان عالم صاحب بتائیں، جلدی کریں۔ پیش ہوگا، پیش کو ہم رفع کہتے ہیں۔ رفع جب کسی اسم پہ آئے اس کو کیا بولیں گے عرفان صاحب؟ عمران ضیاء صاحب کیا بولیں گے اس کو؟ مرفوع۔ دیکھا نا، یہ ایک ترتیب ہے اس کتاب کی، جس کو رفع نہیں سمجھ آ رہا اس کو یہ قاعدہ نہیں سمجھ آنا، اور میں رفع بہت پہلے سمجھا چکا ہوں۔ تو کیا ہوگا یہ اس میں؟ عمران ضیاء صاحب آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ بکرن اس میں ظاہر ہے، دوسری چیز یہ کلیئر ہوئی کہ یہ مرفوع بھی ہے، یعنی اس پر پیش آ چکی ہے، بات ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ نے جو قاعدہ لکھا ہے پہلے اور چوتھے صیغے کا، یہ پہلا صیغہ ہے نا واحد مذکر غائب والا، فعال۔ تو اب آپ اس ایک لائن کو پڑھیں، پھر آپ بتائیں کہ بکرن کو ہم فاعل بنائیں گے یا جالاسا کے اندر ضمیر نکالیں گے؟ چلیں پہلے عمران صاحب کا رپلائی آئے، آپ ٹائپ کر کے بیٹھیں لیکن سینڈ بعد میں کریں۔ بکرون کو فاعل بنائیں گے۔ اب ماشاءاللہ عمران صاحب کو سمجھ آئی، ان کی جو اٹکن تھی وہ یہ مرفوع کا لفظ تھا کہ بھئی پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد جب مرفوع اس میں ظاہر آ جائے تو اسی کو فاعل بناتے ہیں، تو لہٰذا بکرون فاعل بن جائے گا۔ تھوڑا سا زیر زمین آیا ہے عمران صاحب؟ اگر میں عمران ضیاء صاحب لکھتا ہوں بکرون جالاسا، بکرون جالاسا، یہ ماشاءاللہ ان کی ہمت ہے کہ ان لوگوں نے آگے سے پوچھا، نہیں سمجھ آ رہی تو پوچھیں، یہ اچھا کر رہے ہیں نا، ان کو سمجھ آ جائے گا۔ عالم صاحب بھی سمجھ چکے ہیں مرفوع کیا ہے، اس میں ظاہر کیا ہے، قاعدہ سمجھ آ گیا، تو اب عمران ضیاء صاحب کو بھی سمجھ آ چکا ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کو ٹوک رہا ہوں یا کچھ، میں تو ویسے تھوڑا سنجیدگی سے ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ کوئی غصے والی بات نہیں ہے۔ بکرون جالاسا،
عمران ضیاء صاحب بتائیں گے کہ جالسا کے اندر اب ہم نے ضمیر نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی؟ بکرن جالسا. بکرن جالسا، جالسا میں اب ہم ضمیر نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اب جی اب ہم نکالیں گے. دیکھا، اب ہم ضمیر نکالیں گے. کیوں نہیں نکالیں گے؟ اس لیے کہ اس فعل کے بعد پہلے کو نہیں دیکھنا، پہلے جو کچھ ہو گیا وہ ماضی بن گیا، بس اس کو چھوڑو. اس کے بعد ہمیں کوئی اسم نظر نہیں آیا، اس لیے پھر ہم ہوا ضمیر ہی نکال کے اسی کو فاعل بنائیں گے. اسم نہیں جی صحیح ہے شہریار صاحب. عمران ضیاء صاحب آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال اب ہے عرفان عالم صاحب کا بھی؟ کیوں عمران ضیاء صاحب، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور مثالیں بھی ابھی کرتے ہیں. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ چلیں عرفان عالم صاحب کو آگے. عمران ضیاء صاحب جملہ فعلی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے انعام اللہ صاحب. بہتر ہو گیا. چلیں جی اب لائک بنتا ہے کہ نہیں بنتا عمران صاحب، عرفان عالم صاحب کیا خیال ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ جملہ فعلیہ جب آئے گا تو ہم نے نکالنی ہے. یہ آسان قاعدہ میں نے وہ بتایا ہے کہ جب اس کے بعد اس میں ظاہر آئے گا نہیں وہ مدار ہے. ہاں تیاری ہوگی بقر عید کی. اچھا اور مثال کوئی بولیں جی. جی ہاں شروع میں کاشف صاحب جملے کے شروع میں جب اسم آئے تو وہ اسمیہ ہے، جملے کے شروع میں فعل آئے تو فعلیہ ہے. دیکھیں نا آپ کا نام کاشف محمود ہے، آپ کو لوگ محمود بولتے ہیں کاشف بولتے ہیں؟ کاشف بولتے ہیں نا. ہم بھی آپ کے کلاس والے آپ کو کاشف بولتے ہوں گے، محمود تو کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا. محمود آپ کو بھی کوئی کہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس کو بولا ہے. تو جیسے آپ کے پہلے نام کو دیکھ کر کے لوگوں نے وہی نام رکھ دیا، اسی طرح جملے کے شروع کے لفظ کو دیکھ کے ہم اسی کے نام رکھ دیتے ہیں. شروع میں اسم ہے تو اسمیہ، شروع میں فعل ہے تو فعلیہ. کاتب کاشفن کی مثال دے دی نام اللہ صاحب. اب اور سوال کریں نا. دیکھا انہوں نے مثال بنا دی آپ کی. آپ کو مثال کے طور پہ ابھی سے لوگ پیش کر رہے ہیں. کاتب کاشفن ہے، کاتب مانا لکھا تھا. کاشف صاحب بولیں کاتبہ فعل ہے یا اسم ہے، کیا چیز ہے؟ باقی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سوال دو طلباء کے ہیں، انہی کے جواب کرتے کرتے ان کو سمجھاتے سمجھاتے اتنا ٹائم لگ گیا، کلاس کا ٹائم گزر رہا ہے. یہ چیز ذہنوں میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہی جو سوالات ہوتے ہیں یہ بار بار آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، آپ کے لیے قاعدہ ایزی ہوتا جا رہا ہے. باقی کوئی اس کے سوال پوچھنے سے کوئی ٹیچر ایسی چیز بتا دیتا ہے جو نہیں ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات آدمی کو بعد میں قاعدہ بھول بھی رہا ہو نا تو پھر آدمی کو کلاس کی وجہ سے کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. اچھا وہ جو عرفان صاحب سوال کر رہے تھے اور ٹیچر میسیجز وغیرہ والی بات کر رہے تھے، اچھا وہ والا قاعدہ ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ جو گروپ کلاس ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ سکولوں میں دیکھیں، آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، گروپ ہوتے ہیں نا، زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ایک کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. گروپ ہوتے ہیں نا، اس میں گروپ کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ فارغ بھی بیٹھے ہیں نا، ٹیچر کلاس میں نہیں بھی ہے، اسٹوڈنٹ پھر بھی اس میں کچھ سیکھ رہا ہے.
وہ کیسے سیکھ رہا ہوتا ہے؟ ٹیچر بھی کلاس میں نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ویسے بیٹھے منہ اٹھا کے، لیکن دو اسٹوڈنٹ آپس میں کوئی کتاب کی باتیں پڑھ رہے تھے، یہ سنے گا، اس کو یاد ہو جائے گا۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا یار یہ والا سوال مجھے سمجھا دے، مجھے یہ جملہ نہیں سمجھ آیا تھا، تو دیکھا یہ فارغ بیٹھا، لیکن اس سے کسی نے پوچھ لیا تو اس کی پچھلی کتاب کی تھوڑی ریویژن ہو گئی۔ اور جب یہ سمجھائے گا تو سمجھانے سے شاید اس حساب سے سمجھائے کہ اور مثالیں اپنی طرف سے بنائے، ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، ایزی ہو جائے قاعدہ۔ صحیح ہے نا؟ تو فارغ بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو کتاب انہوں نے کوئی سوال کی ہے تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کاتبہ کو کیا بنایا تھا جی طارق محمود صاحب، وقاص اسلم صاحب نے؟ وسیم احمد صاحب نے، ذوالفقار صاحب نے۔ کاتبہ کیا بنا؟ فعل۔ کاتبہ کے اندر اب ہم نے عمران ضیاء صاحب اور عالم صاحب بتائیں گے اور نوید اختر صاحب کہ ہم نے اب ضمیر نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی۔ ہاں دیکھا میں نے کہا تھا نا کئی سارے بابر ہیں، ایک ہے نوید علی صاحب ہیں، ایک ہے نوید اختر صاحب ہیں، اور ایک بابر نوید صاحب ہیں، 3 نوید ہیں۔ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ عمران ضیاء صاحب کہتے ہیں نہیں نکالیں گے، عرفان صاحب بھی کہتے ہیں نہیں نکالیں گے۔ صحیح ہے جی، ماشاءاللہ، قاعدہ یاد ہو گیا۔ تو آپ لوگ نا صرف کیا مجھے نہیں پتا کس حساب سے پڑھا رہے ہیں یا یہیں میرے والے آپ نوٹس تیار کیا کریں۔ جب کتاب کی بات ہوگی نا میں کتاب آپ کے سامنے لاؤں گا، یا میں آپ کو کہوں گا کتاب دیکھیں، اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ میں کتاب سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں۔ اگر نہیں کریں گے، ان کو یاد نہیں کریں گے، آپ کو اگلی سمجھ نہیں آنی۔ اب دیکھیں آج کی ہماری ساری چیز جو پھنسی ہے صرف مرفوع کے وصف سے پھنسی ہے کہ مرفوع کا لفظ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ یہ بھی کاشف صاحب اور عرفان عالم صاحب کی ماشاءاللہ اچھا وصف ہے، انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں نہیں سمجھ آیا، تو میں اگلی ساری اگر مثالیں کرتا رہتا ساری ان کے لیے فضول ہوتی۔ ابھی بھی شاید آپ میں سے کئی ہوں جن کو ابھی تک قاعدہ شاید سمجھ نہ آیا ہو، لیکن وہ پوچھ نہیں رہے۔ کاتبہ کے اندر ہم نے ضمیر کو نکالنا نہیں، کاشفن اسی کو ہم بنا دیں گے فاعل۔ اگلی مثال کوئی مدثر اعوان صاحب آپ پیش کیجئے جی۔ مدثر صاحب نے کیا دیا؟ کاتب کاشف، وہ تو ہو چکا ہے نا مدثر اعوان صاحب، کوئی اور مثال دیں۔ کوئی فعل لگا دیں پیچھے، چلیں فعال، فعالت کو لگا دیتے ہیں۔ فعلت ہندن، فعلت ہندن، فعلت کیا بنے گا مدثر اعوان صاحب؟ مدثر صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ مدثر اعوان صاحب کہاں سے ہیں؟ یہ آسٹریلیا سے ہیں، اچھا صحیح۔ فعلت کیا بنے گا؟ فعل ہے کیا چیز ہے؟
عارف محی الدین، آپ تو پچھلے سال بھی نہیں پڑھتے رہے شاید. عارف محی الدین صاحب. فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں اب ہم نے ضمیر نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی؟ نہیں نکالنی. ہندن کو ہم بنا دیں گے فاعل. اسی مثال کو الٹ کر لیتے ہیں، ہندن فعلت. اب ہندن کیا بنے گا؟ ہندن ترکیب میں کیا بنا؟ ہندن. ہندن عورت کا نام ہے. ہندن مبتدا. فعلت میں کاشف صاحب کیا نام ہے ان کا؟ مدثر صاحب. ضمیر ہم نے نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی؟ نہیں نکالنی. نہیں کیوں نہیں نکالنی مدثر اعوان صاحب؟ ہندن فعلت یہ دوسری ترکیب ہم کر رہے ہیں، اس میں فعلت میں ضمیر نکالیں گے کہ نہیں؟ نکالیں گے. ٹھیک ہے، کون سی ضمیر ہوگی؟ ہے یا ضمیر ہوگی. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے اب؟ انٹرنیٹ کا ایشو تھا اس لیے. تو نحو کے اندر ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، آخری حرف کا اعراب اور جملہ بنانا سیکھتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا لفظ کہ جو انسان کی زبان سے ادا ہو. پھر لفظ کی دو قسمیں پڑھی، موضوع اور محمل. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں. پھر موضوع کی دو اقسام تھیں، مفرد اور مرکب. مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اور مرکب جو ایک سے زائد لفظوں کو کہتے ہیں. مفرد کی پھر تین قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف. اسم جو اکیلا معنی دے دے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. فعل جس میں زمانہ پایا جائے. حرف جس میں جو اکیلا معنی بھی نہ دے اور کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. پھر اسم کی علامات پڑھی تھیں، شروع میں الف لام آتے ہیں، آخر میں گولتا آتی ہے. حروف جارہ بھی اسم پر آتے ہیں. حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے 17 ہیں، باؤ تاؤ، کاف و لامو، واؤ منز، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی.
پھر فعل پڑھا تھا، فعل کی کچھ علامات پڑھی تھیں، شروع میں قد، شروع میں سین، شروع میں سوف آ جائے، اور شروع میں حروف عطین میں سے کوئی آ جائے. یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی. پھر مرکب کی دو قسمیں تھیں، مفید غیر مفید. مرکب مفید کہ جس سے بات کرنے والا بات کرے تو سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو، گزشتہ زمانے کی کوئی بات معلوم ہو جائے، یعنی نیوز معلوم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی طلب پائی جائے. پھر جملہ مرکب مفید جو تھا اس کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور دوسرا انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی سننے والے کو کوئی خبر دی جاتی ہے، اور دوسرا جملہ انشائیہ ہے جس میں طلب پائی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے. جملہ خبریہ جو ہے اس کی پھر دو اقسام ہوئی تھیں، پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم آ جائے. جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ کے لیے مرفوع ہوتے ہیں، اور ترجمہ کرتے ہوئے اینڈ پہ ہے ہوں میں سے کچھ استعمال ہوتا ہے. باقی زبر زیر پیش کے نام تھے، پیش، رفع، نصب، جر، اور دوسرا نام تھا ضمہ، فتح، کسرہ اور ضم، فتح، کسر. یہ پیش زبر زیر کے میں نے نام بتائے تھے. پھر جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا. جملہ فعلیہ جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، اور فعلیہ کے اندر کم از کم دو جز ہوتے ہیں، پہلا فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل. تیسرا بھی آ جاتا ہے، وہ اکثر طور پہ مفعول ہوتا ہے. فاعل کا اعراب یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. پھر فعل کی بات تھی تو اس میں ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی کی گردان آپ نے صرف میں پڑھ لی تھی، اس میں ہم نے ضمیریں نکالی ہیں. فعلت، فعلا میں فلاں، فعلا میں علی، فعلو میں واو. صحیح ہے. پھر اس کے بعد چل کے فعلا اور فعلت جو پہلا اور چوتھا صیغہ تھا اس کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا. اس میں ضمیر اس وقت نکالی جاتی ہے جب اس کے بعد اس میں ظاہر وغیرہ نہ ہو. اگر بعد میں کوئی اس میں ظاہر مرفوع آ رہا ہے تو پھر ہم ضمیر نہیں نکالیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد اسم مرفوع آنا چاہیے. ہم نے یہ پڑھا ہے نا، پہلے چوتھے صیغے کے بعد اسم مرفوع آنا چاہیے. اس میں دو چیزیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں. ایک تو میں نے لکھوایا ہے پہلے چوتھے صیغے کے بعد والے کو دیکھنا ہے، پہلے آئے کوئی مسئلہ نہیں، بعد آنا چاہیے اور اسم مرفوع آنا چاہیے، یعنی اس میں پیشیں وغیرہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں کوئی بکرن زبروں کے ساتھ ہے، ہندن زبروں کے ساتھ ہے اور آپ اس کو فاعل بنائیں. نہیں نہیں، مرفوع ہونا چاہیے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مجھے یاد ہوگی کتاب کے نہیں یاد ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کس کس کو یاد ہوئی یہاں تک. بتائیں، چلیں جی ووٹ ڈالیں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. کچھ سمجھ ہی آ رہی ہے کہ نہیں؟ مفعول منصوب ہوتا ہے. ہاں جی، کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی ابھی؟ جی انشاءاللہ. ہاں کاشف صاحب، اب چھٹی کریں ہم؟ چلیں عید کے دن ہمیں یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی دعائیں وغیرہ کریں.
فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہاں جی محمد خان صاحب. جی ہاں ایڈوانس عید مبارک. ہاں ماشاء اللہ.